علی سوال ہے، کیا مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ بعض اوقات پینٹ میں ملبوس ہونے کی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ جی سر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت مبارکہ ہے، امت کے لیے ایک رول ماڈل نبی علیہ السلام نے آسانی دی ہے۔ ان جاہل علماء نے تطبیق کرنی ہے، 2 نمبروں نے۔ تم لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ تم لوگوں نے تطبیق کرنی ہے؟ تمہیں تو تطبیق کے اسپیلنگ بھی نہیں آتے ہیں، یہ سارے مشکل الفاظ بول کے تو عوام کو دھوکہ دیتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا جلمی صاحب سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اس کی اسلام میں اجازت ہے یا نہیں ہے؟ حسب معمول مرزا صاحب بجائے اس کے کہ اسے جو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح جواب تھا وہ دیتے، آگے سے ایک دم سے یوں بول دیا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا خالی جائز نہیں بلکہ سنت مبارکہ ہے۔ سوال کرنے والے نے یہ بھی کہا جی کہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی احادیث میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر ہے اور موجود ہے کہ کھڑے ہو کے حضور نے پیشاب فرمایا۔ تو اس پر علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم احادیث کو باہم تطبیق دیتے ہیں، تو تطبیق دیتے ہوئے وہ پھر اس سے منع کرتے ہیں۔ تو اس پر مرزا صاحب نے جو ہے نا وہ جذبات میں ہو گئے اور غصے میں ہو گئے، کہا جی یہ جو مولوی ہیں، یہ علماء جو ہیں یہ مشکل لفظ استعمال کرتے ہیں اس طرح عوام کے لیے کہ جی تطبیق ہم دیتے ہیں، تو پھر جو ہے نا یہ کون ہوتے ہیں تطبیق دینے والے؟ انہیں پتہ کیا ہے تطبیق کا؟ انہیں تو تطبیق کے اسپیلنگ بھی نہیں آتے۔ ان جاہل علماء نے تطبیق کرنی ہے، 2 نمبروں نے۔ تم لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ تم لوگوں نے تطبیق کرنی ہے؟ تمہیں تو تطبیق کے اسپیلنگ بھی نہیں آتے ہیں، یہ سارے مشکل الفاظ بول کے تو عوام کو دھوکہ دیتے ہو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ تطبیق کا لفظ کوئی انگلش کا لفظ ہی نہیں ہے، تو یہ تو عربی کا لفظ ہے اور عربی میں صیغہ ہوتا ہے۔ تو طبقہ یطبق تطبیق یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیا یہ سنت مبارکہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات انجینئر مرزا کو بھی اور اس کے تمام فالورز کو بھی، اس کی ساری ذریت اور اس کے بابوں کو میرا چیلنج ہے کہ آپ 14 صدیوں میں شروع سے لے کر اب تک کسی ایک صحابی کا، تابعی کا، تبع تابعی، کوئی امام، کوئی محدث، کوئی فقیہ، اپنے دور کا کوئی بھی عالم ہو جس نے یہ قول کیا ہو کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت مبارکہ ہے، یہ آپ کو چیلنج ہے، کہیں لا کر دکھا دیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ بخاری کی حدیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، فلاں میں ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، اس پر میں بات کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے بخاری میں ہے، مسلم شریف میں ہے، دیگر جو ہے نا احادیث میں تو موجود ہے، لیکن یہ حدیثیں 15ویں صدی میں خالی انجینئر مرزا کو ہی پتہ چلی ہیں یا اس سے پہلے بھی کسی کو پتہ تھی؟ خود امام بخاری، امام مسلم جنہوں نے یہ احادیث نقل کی ہیں، انہی کا قول بتا دیں کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، یا باب باندھا ہو جس باب میں یہ لفظ استعمال کیا ہو یا اس طرح کا اظہار کیا ہو جس سے یہ پتہ چلے کہ ان کے نزدیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ واقعی کہ احادیث تو موجود ہیں، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی احادیث کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے منع کی احادیث بھی موجود ہیں، اور مرزا صاحب چونکہ بدعت ہیں، انگریزوں کی اتباع میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مرزا صاحب کی بچپن سے عادت رہی ہوگی اور پسند ہوگا انہیں، تو اپنی اس پسند کو بچانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ علماء تطبیق کا ایسے نام دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے تطبیق کیا ہے، یہ ہے وہ، بس وہ بخاری میں احادیث موجود ہے۔ اور پاپا یہ کہیں کا اصول ہی نہیں ہے کہ بخاری شریف میں ایک حدیث آ گئی تو بس وہ کام سنت ہو گیا، یا کہیں کسی مقام پر کوئی کام ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے یہ کام کیا تو اس کو سنت کی تعریف کیا ہے؟ اس کو تو سمجھیے، سنت اسے کہتے ہی نہیں ہے کہ جو کام جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار کیا یا 2 بار کیا تو وہ سنت ہے۔ اگر ایک بار کیے جانے والا کام یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں 2 بار یعنی نادراً وہ کام حضور علیہ السلام نے کیا، اگر وہ سنت ہے تو میں 1-2 مثالیں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والی احادیث جو ہیں ان کے متعلق گفتگو کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1607، 1612، 1613، 1632 اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 3074،
ان ساری احادیث کو آپ دیکھیے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف جو بیت اللہ شریف کا کیا وہ اپنی سواری اونٹ پر کیا ہے۔ اب ان ساری احادیث میں، بخاری مسلم کی احادیث نمبر میں نے آپ کے سامنے رکھا، اونٹ پر طواف کیا، تو آپ ان احادیث کی روشنی میں کسی عالم کا قول 14 صدیوں میں ہمیں بتا دیں کہ کسی نے لکھا ہو کہ سواری پر طواف کرنا سنت ہے۔ جناب جی اگر سواری پر طواف کرنا سنت مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کیا، تو پھر حرم شریف کے باہر آپ کو بہت زیادہ سواریاں کھڑی کرنی پڑیں گی، کیونکہ پیدل طواف کرنے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا سواری پر ہے۔ تو پھر تو سارے لوگ اپنی اپنی سواریاں لے کر وہاں جائیں گے۔ پچھلے دور میں جو ہے نا جی، کوئی گھوڑا، کوئی گدھا، کوئی اونٹ، جو سواریاں تھیں اس وقت جانور، وہ لے کر جاتے، اور اب جدید دور ہے تو باہر اس طرح کی ریڑیاں کھڑی ہوتی ہیں یا بائک کھڑے ہوتے ہیں، یا اس طرح کی چھوٹی گاڑیاں اسپیشل بنائی جاتی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ سنت ہے تو اس پہ طواف کیا جائے۔ حالانکہ آپ 14 صدیوں کے فقہا کو پڑھیں گے، وہ گفتگو کرتے ہوئے اس پہ بات کرتے ہیں کہ سواری پر طواف جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو بحث ہی نہیں کرتے کہ سنت ہے یا نہیں، وہ کہتے ہیں جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر وہ ان احادیث کی روشنی میں وہ یہ تحریر کرتے ہیں کہ بوجہ مجبوری، مثلا کوئی عارضہ ہے، کوئی مجبوری ہے، تو کسی حکمت اور مجبوری کے پیش نظر سواری پر طواف کرنا جائز ہے، صرف جائز کا قول وہ کرتے ہیں۔ تو اب اس کی بنا پر کیا کہہ دیا جائے گا کہ سواری پر طواف کرنا سنت ہے؟ کسی ایک نے یہ قول کیا ہے تو بتائیے۔ پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ایک مرتبہ کیا، مرزا صاحب یہ کہتے ہیں نا جی کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جی نبی پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ بالکل، میں حدیث کا نمبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہے، لیکن اس کے ساتھ اس سے پہلے یہ اصول کے بخاری کی حدیث میں ہو تو کام سنت ہوتا ہے، یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اگر ایک بار کام کرنے سے سنت ہوتا تو بھائی یہ بھی سنت ہوگا۔ اقامت ہو گئی، قوم یعنی مقتدی صفے باندھے کھڑے ہیں، اور امام مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر، ایک جانب میں کھڑے ہو کے کسی شخص سے گفتگو کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، یہ بھی سنت ہوگا۔ تو پھر آج کے اماموں کو یہ چاہیے اس سنت کو اس طرح سے ادا کریں کہ اقامت ہو جایا کرے، مقتدی انتظار کرتے رہیں، اور امام صاحب مسجد کی ایک جانب میں ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے ایک بندے سے گفتگو کریں۔ ایسا جی ہے؟ ہاں جی ایسا ہے نا، بخاری شریف حدیث نمبر 642 ہے۔ اقامت ہو گئی، لوگ کھڑے تھے یعنی جماعت کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک شخص سے مسجد کی ایک جانب میں کھڑے ہو کے گفتگو فرماتے رہے، اور حدیث نمبر 643 میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے اتنی دیر گفتگو کرتے رہے کہ حدیث میں لفظ ہے نام القوم، اتنی دیر لگ گئی کہ مقتدی صفیں باندھے انتظار کرتے کرتے سو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس شخص سے گفتگو فرماتے رہے، سرگوشی فرماتے رہے۔ تو اب ان احادیث 642 اور 643 کی بنا پر کہا جائے گا واقعی ثابت ہو گیا کہ ایسا ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے ایسا کیا، تو اس پر بھی آپ بخاری شریف کی شروحات اور محدثین کا کلام پڑھ کے دیکھ لیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ مصلی امامت خالی ہو، مقتدی کھڑے ہوں، امام صاحب سائڈ پہ کھڑے ہو کے بات کریں تو یہ سنت ہے، نہیں۔ ان احادیث سے یہ ثابت ہوا بوجہ مجبوری، کسی حکمت کے پیش نظر اقامت کے بعد امام کا کسی شخص سے گفتگو کرنا اس کی رخصت ہے اور یہ جائز ہے۔ تو کہاں ایک چیز کی رخصت کا ثابت ہونا، اس کے اباحت کا، مباح ہونے کا، یا اس کا جواز ثابت ہونا، اور کہاں اس جواز کے ثبوت کو سنت قرار دینا، یہ کیسی جہالت ہے اور کیسی ناسمجھی ہے۔ اب آتے ہیں اصل اس موضوع کی طرف۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 224، 225، 226 میں اور 2471 میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ اس طرح مسلم شریف میں حدیث نمبر 623 میں اور حدیث نمبر 624 میں، یہ بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہیں ان کی تعداد تقریباً 6 یا 7 ہے، لیکن جو روایت کرنے والے صحابہ ہیں وہ 2 ہی ہیں، جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے یہ مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ میں اس پر ایک بات مرزا صاحب اور ان کے فالور سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف میں جو یہ احادیث ہیں 224، 25 اور 26، اس پر امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ باب ہے کہ باب البول قائما و قاعدہ، یہ باب ہے جی اس بات کا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا اور بیٹھ کے پیشاب کرنا۔ میں مرزا صاحب اور ان کے فالور سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جب احادیث میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا ذکر ہے تو امام بخاری نے قاعدن کا لفظ ترجمۃ الباب میں کیوں لایا ہے؟
اس کا جواب سارے آپ سوال ہی کرتے رہتے ہیں، اس کا جواب میں مرزا کے فالورز پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں۔ جب امام بخاری نے بیٹھ کے پیشاب کرنے کی کوئی حدیث باب میں ذکر ہی نہیں کیا یہاں پر، تو پھر باب یہ کیوں باندھا باب البول قائما و قاعدہ، کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کا بیان؟ اس کا جواب آپ احباب ہی دیں، اور مجھے پورا یقین ہے اس کا جواب آپ تلاش کریں گے نا جب، اور اس کے جواب کی طرف جائیں گے تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ امام بخاری کے نزدیک بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت نہیں ہے، صرف بوجہ مجبوری اس کی رخصت ثابت ہے۔ آئیے وہ جس پر مرزا صاحب نے غصہ کیا جی تطبیق علماء کرتے ہیں تو یہ ویسے کہتے ہیں، جی نہیں، تطبیق کرنی پڑتی ہے۔ تطبیق کا معنی ہوتا ہے کہ دلائل شرع میں بظاہر اگر تعارض ہو تو ان کا ایسا معنی ہو، مفہوم بیان کرنا کہ اس میں مطابقت پیدا ہو جائے۔ اب ایک قرآن کی آیت ہے، دوسری قرآن کی آیت کی اگر بظاہر جو ہے نا ان میں اندر ان کے تعارض پایا جا رہا ہے تو ان دونوں کا ایسا معنی و مفہوم بیان کیا جائے کہ وہ تعارض دور ہو جائے اور ان میں مطابقت ہو جائے۔ اس طرح احادیث باہمی جو ہے نا جی ان میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے ان کا ایسا معنی و مفہوم بیان کرنا کہ دونوں کا معنی ایک ہو اور مطابق ہو، تعارض اٹھ جائے ایک دوسرے کے، وہ جو مقابل ہیں تو وہ تعارض ختم ہو جائے، اس کو مطابقت کہتے ہیں۔ میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں ترمذی شریف میں، باب جو ہے جی یہ باب نمبر 8 ہے، جس کا عنوان امام ترمذی نے قائم کیا باب النہی عن البول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے نہیں کا بیان۔ اس میں وہ حدیث ذکر کرتے ہیں امام ترمذی اپنی پوری سند کے ساتھ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قالت، ام المومنین فرماتی ہیں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوہ، جو بندہ تم سے یہ حدیث بیان کرے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، فلا تصدقوہ، تو آپ نے اس کی تصدیق نہیں کرنی ہے۔ ما کان یبول الا قاعدا، آپ صرف بیٹھ کر ہی، حسر کے ساتھ کہہ رہی ہیں، آپ صرف بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے، یہ حضرت ام المومنین فرما رہی ہیں۔ اب مجھے بتائیں وہ حضرت حذیفہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کی احادیث میں ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اور ام المومنین یہ کہہ رہی ہیں، تو اب ان احادیث دونوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے یا حضرت ام المومنین والی حدیث کو ہم کہیں گے نہیں جی نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں؟ اگر مرضی سے شریعت پہ عمل کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو بس ٹھیک ہے جی وہ بخاری میں آ گئی ہے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن مرضی کی تو بات نہیں ہے نا۔ بات یہ ہے کہ ادھر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کھڑا ہو کے پیشاب کرنے کا ذکر ہے تو ادھر حضرت ام المومنین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی سب سے زیادہ واقف ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، تو آپ فرما رہی ہیں جو تم سے یہ حدیث بیان کرے، یہ بات بیان کرے کہ رسول اللہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرتے تھے، تم نے اس کی بات کی تصدیق نہیں کرنی ہے، حضور بیٹھ کے پیشاب کیا کرتے تھے۔ اسی باب میں آگے جا کے امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قال قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رآن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ابول قائما، میں کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا، فقالا، تو حضور نے فرمایا یا عمر لا تبل قائما، اے عمر کھڑے ہو کے پیشاب مت کیا کر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فما بلت قائما بعد، اس کے بعد میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ پھر آگے اسی باب میں امام ترمذی آخر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول فرماتے ہیں ان من الجفاء ان تبول وانت قائم، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جفا ہے، اور یہ ادھر تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے طور پہ نقل ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب التاریخ الکبیر جلد 3 صفحہ نمبر 296 پہ حدیث نقل کرتے ہیں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں جفا ہیں، اور ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ معجم الاوسط میں امام طبرانی نے حدیث نمبر 5998 نقل کی، جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں جو ہیں وہ جفا ہیں، ان میں سے جو تیسرے نمبر پہ ذکر کی، ایک ہے سجدے میں پھونک مارنا، دوسری ہے کہ نماز کی تکمیل سے پہلے دوران نماز پیشانی جو ہے نا اسے صاف کرنا، اور تیسری چیز جو ذکر کی جفا کہا جس کو نبی پاک علیہ السلام نے، وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ اب میں نے آپ احباب کے سامنے یہ تاریخ الکبیر سے اور معجم الاوسط سے ترمذی شریف سے یہ احادیث ذکر کر دی ہیں کہ جن میں کھڑے ہو کر پیشاب، ایک حدیث تو وہ ہے جس میں واضح ہے یا عمر لا تبل قائما،
اے عمر کھڑے ہو کے پیشاب مت کیا کر۔ اور 3 احادیث وہ ہیں جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جفا ہے، اور ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جفا ہے، اور ایک حضرت سیدہ ام المومنین سے روایت کہ من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قائدا۔ اب مرزا کے فالور سے ہم کہتے ہیں کہ ادھر مسلم شریف، بخاری شریف کی حدیث نمبر 224 25 26، مسلم شریف میں 623 624 میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا ذکر، ادھر ترمذی شریف میں اور تاریخ الکبیر میں اور المعجم الاوسط میں، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 346 میں یہ سارا موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کے پیشاب کیا یا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے منع کیا یا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو جفا کہا ہے۔ تو اب تطبیق تو کرنی پڑے گی نا بابا، تطبیق تو کرنی پڑے گی نا، یہ تو نہیں ہے کہ جس کی جو مرضی ہے بس اسی کو لے کر چل پڑے، آدھے کہیں جی کھڑے ہو کے سنت ہے اور ایسا تو نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جی کوئی یہ کہہ دے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کرنا سنت ہے تو بیٹھ کر بھی کرنا سنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو جفا کہہ رہے ہیں اور جسے منع فرما رہے ہیں، آپ کیسے اس کو سنت کہہ سکتے ہیں؟ تو تطبیق کرنا یہ محدثین کا منصب ہوتا ہے، علماء کرام کا طریقہ کار ہوتا ہے، تو لہذا تطبیق اس پر ہمارے احناف نے، علماء نے، ہمارے اکابرین نے، 14 صدیوں کے محدثین نے اس کی یہ تطبیق کی ہے کہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے وہ پوری زندگی میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کا ذکر ہے۔ جس طرح کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا اقامت ہو گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سائڈ پہ کھڑے ہو کے ایک شخص سے گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ قوم سو گئی، تو اب بعد از اقامت اتنی لمبی گفتگو کرنا اس کو سنت نہیں قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ عام زندگی کا معمول نہیں ہے۔ معمول یہی ہے اقامت ہوتی تو فوراً آپ اللہ اکبر کہتے اور نماز شروع کرتے، لہذا سنت یہی ہے۔ لیکن کسی مجبوری کے وقت 1 مرتبہ ایسا ہوا تو اس سے اس کی رخصت ثابت ہوتی ہے کہ بعد از اقامت اگر کسی نے بات کر دی تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ نماز ہوئی نہیں ہے یا دوبارہ اقامت کہنی پڑے گی، تو اس طرح سے اس کی تطبیق کی جائے گی۔ تو لہذا 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا جو ان احادیث میں ہے، تو اس بنا پر اس کو سنت نہیں قرار دیا جائے گا، زندگی کا معمول۔ اور اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو احادیث میں جو ہے نا تعارض ہے ہی نہیں ہے، وہ کیا؟ اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اس میں ماضی استمراری کا صیغہ نہیں ہے کہ یہ کام جاری تھا، آپ کی عادت مبارکہ تھی، یہ نہیں ہے، ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ایک بار کیا۔ اور جو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں اس میں ماضی استمراری کا صیغہ ہے کہ جو تم سے حدیث بیان کرے کہ نبی پاک علیہ السلام کانا یبولو، کانا جب فعل مضارع پہ داخل ہو تو ماضی استمراری ہوتی ہے، جو یہ بیان کرے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے یعنی عادت مبارکہ تھی، تو ہم نے اس کی تصدیق نہیں کرنی۔ آگے پھر فرمایا ما کانا یبولو، عادت آپ کی یہ تھی کہ آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے، ما کانا یبولو الا قائما میں بھی ماضی استمراری کا صیغہ ہے۔ تو لہذا ان احادیث دونوں طرفوں کے سامنے رکھنے سے یہ نتیجہ نکلا کہ آپ کی عادت مبارکہ اور زندگی کا جو معمول تھا وہ یہی تھا کہ آپ بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے، یہی سنت ہے۔ 1 یا 2 مواقع پر نبی پاک علیہ السلام نے کسی عذر کے باعث کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اسی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے اور بوجہ مجبوری کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے۔ سنت کی تعریف یہ ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہو، بیان جواز کے لیے 1 آدھ مرتبہ اس کو ترک بھی فرمایا ہو، کبھی کبھار اس کو ترک بھی فرمایا ہو، تو 1 آدھ بار ترک کرنے سے اس چیز کا ترک سنت نہیں بن جاتا، بلکہ ترک کرنے سے اس کام کے کرنے کی سنیت جو ہے وہ موقع ہو جاتی ہے کہ 1 آدھ مرتبہ ترک کیا۔ اگر 1 آدھ مرتبہ نبی پاک علیہ السلام ترک نہ کرتے کبھی بھی تو پھر تو وہ سنت نہ ہوتا بلکہ وہ واجب ہو جاتا۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، لیکن جہالت کا کیا علاج ہے؟ اور صرف 1 یا 2 احادیث کو دیکھ کر فیصلہ کرنا اور پھر یہ سمجھنا کہ ہم نے دین کی بڑی خدمت کر دی ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک طرح کی حدیث پڑھی ہے یا کہیں سے دیکھ لی ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے معارض پوری ذخیرہ احادیث میں کوئی اور حدیث تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو اور اس کو سامنے رکھ کے محدثین کے اصول کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا اور ایسا ان کا معنی بیان کرنا ہوگا کہ دونوں میں تطبیق ہو جائے۔ اور تطبیق کرنے کے لیے تطبیق کے اسپیلنگ آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ تطبیق کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تطبیق کے جو اصول ہیں، قوانین ہیں، اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔